اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فأنا تصرفون۔ سورہ یونس آیت 32۔ بس یہی اللہ تمہارا برحق پروردگار ہے، پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا کیا رہ گیا؟ پھر تم کدھر پھرائے جا رہے ہو؟ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی اس کائنات کے اوپر حاکمیت اعلیٰ پر استدلال کیا گیا۔ اور ایک سوالیہ انداز میں من یرزقکم من السماء، آسمان سے تم کو رزق کون دیتا ہے، والارض، اور زمین سے، کون مالک ہے تمہاری سماعت و بصارت کا، کون نکالتا ہے بے جان سے جاندار اور جاندار سے بے جان، اور کون تدبیر کرتا ہے الامر کا، امر کی تدبیر کون کرتا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، وہ کہیں گے، مشرکین کہیں گے اللہ کرتا ہے۔ یہاں پر ایک سوال کل کے درس میں رہ گیا تھا کہ کائنات کی تدبیر کے بارے میں مشرکین کا موقف یہ ہے کہ کائنات کی تدبیر اللہ کے پاس نہیں ہے۔ کائنات کی تدبیر کو اللہ تعالیٰ نے دیگر ارباب کے سپرد کر دیا ہوا ہے، وہ تدبیر کر رہے ہیں، اور وہی رب ہیں۔ البتہ وہ لوگ اللہ کو رب الارباب سمجھتے ہیں، ان کے جو ارباب ہوتے ہیں ان کا رب اللہ ہے، یعنی بالآخرہ تدبیر ان کے نزدیک بھی، مشرکین کے نزدیک بھی بالآخرہ تدبیر کائنات اللہ پر منتہی ہو جاتی ہے۔ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو خلق کیا، مشرکین کا عقیدہ، کائنات کو خلق کیا اور خلق کرنے کے بعد ارباب کو خلق کیا، اور ارباب کو خلق کرنے کے بعد کائنات کی تدبیر کا حق ارباب کو دے دیا، اور اب ارباب جو ہے وہ اس کائنات کی تدبیر کرتے ہیں، اور لہٰذا اس کائنات کے ارباب جو ہے رب دوسرے غیر اللہ رب ہے۔ خود اللہ کیا ہے؟ صرف خالق ہے نہیں، اللہ بھی رب ہے۔ بالآخرہ اللہ رب ہے، رب الارباب اللہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر بالآخرہ تدبیر کائنات اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ فرق یہ ہے کہ یہ لوگ بیچ میں ارباب کو ڈالتے ہیں۔ ہم موحدین جو ہے وہ براہ راست اللہ کو مدبر مانتے ہیں۔ اللہ جو کسی کے سپرد نہیں کیا ہوا کہ وہی چلائیں، اور اللہ کے ساتھ کوئی وہ نہیں ہے، تدبیر کائنات میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات کی تدبیر کرتے ہیں، تدبیر اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ کے حاکمیت اعلیٰ ہے، اللہ کے قبضے قدرت میں کائنات ہے، کسی اور کو نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے۔ لیکن مشرکین کے نزدیک بھی اللہ بالآخرہ مدبر کائنات بن جاتے ہیں۔ فقول افلا تتقون، آگے فرمایا فذالکم اللہ ربکم الحق، پس یہی مدبر کائنات تمہارا برحق رب ہے۔ حق کے بارے میں بتائیں نا آپ کو کہ جو واقع ہے اس کو حق کہتے ہیں، اور جو واقع نہیں ہے اس کو باطل کہتے ہیں۔ حق کے مقابلے میں باطل آتا ہے۔
جب یہاں پر ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ برحق رب ہے، یعنی واقع میں حقیقت میں جو رب ہے وہ اللہ ہے، حقیقت میں جو مالک ہے اس کائنات کا اللہ ہے، حقیقت میں جو مدبر ہے وہ اللہ ہے۔ اس کے مقابلے میں جن لوگوں نے دوسرے ارباب کو رب بنایا ہے وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے، وہ خلاف واقع ہے۔ پھر آپ کی طرف سے سوال آنا چاہیے، اگر وہ خلاف واقع ہیں، وہ ارباب حق نہیں ہے تو ان کو باطل کہنا چاہیے۔ یہاں حق اور باطل کا مقابلہ ہوتا ہے۔ ایک چیز جو واقع کے مطابق ہے اس کو حق کہتے ہیں، ایک بات جو واقع کے مطابق نہیں ہے وہ باطل ہے، نیستی ہے وہ۔ حق ہستی کو کہتے ہیں، ہستی کے مقابلے میں نیستی آتی ہے۔ اس آیت میں یہ نہیں فرمایا فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، بس یہی تمہارا رب ہے الحق، جو حق پر مبنی ہے، واقعیت پر مبنی ہے۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ، حق کے بعد گمراہی کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ حق اگر نہیں ہے تو پھر حق کی جگہ گمراہی جو ہے وہ آ کر کے لیتی ہے، یا حق ہے یا گمراہی ہے۔ سوال یہ آنا چاہیے یا حق ہے یا باطل ہے۔ حق کا مقابلہ باطل سے ہوتا ہے۔ حق ہستی کو کہتے ہیں، حقیقت کو امر واقع کو کہتے ہیں، باطل نابودی کو نیستی کو کہتے ہیں۔ حق کا مقابلہ ہستی کا مقابلہ نیستی سے ہوتا ہے۔ یہاں ضلال سے کیوں ہوا؟ بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو لوگ غیر اللہ کو معبود سمجھتے ہیں وہ ایک واہمے کو اپنا رب بناتے ہیں، واہمے کو اپنا رب بناتے ہیں جو حق نہیں ہے۔ جو لوگ واہمے کو اپنا رب بناتے ہیں، واہمہ نیستی ہیچ جو کچھ بھی نہیں ہے وہ تو ہدایت نہیں دے سکتا نا جی۔ ہدایت تو کسی ہستی کی طرف سے مل سکتی ہے، اگر ملنے کا فیصلہ ہوا تو سب سے پہلے وہ ہدایت دینے والا موجود ہونا چاہیے، محقق ہونا چاہیے۔ کسی چیز کے موجود ہونے کے بعد سوال آتا ہے کہ اس سے ہدایت ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس موجود سے ہدایت ملے اور ہو سکتا ہے وہ موجود بھی ہو لیکن ہدایت نہ ملے۔ یہ سوال آتا ہے، ایک موجود کے بارے میں سوال آتا ہے کہ اس سے ہدایت مل سکتی ہے یا نہیں مل سکتی ہے۔ طواغیت ہے، نمرود ہے، فرعون ہے، شداد، حامان وغیرہ سے ہدایت نہیں مل سکتی، موجود تو ہے۔ وہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان سے ہدایت ملتی ہے نہیں ملتی۔ لیکن یہ جو شرکا ہے، ان کے شریک جو ارباب ان لوگوں نے بنائے ہیں، اس کا ایسا وجود ہی نہیں ہے، حق نہیں ہے۔ جب وجود نہیں ہے تو یہاں سے ہدایت ملنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ جب ہدایت ملنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا تو پھر ہدایت نہ ملنے کی صورت میں کیا ہے؟ ضلالت ہے، کوئی تیسری شق تو ہے نہیں۔ ہدایت اور ضلالت میں تیسری شق نہیں ہے کہ نہ ہدایت نہ ضلالت کرے۔ اب جب ہدایت نہیں ہے تو سوائے ضلالت کے کچھ نہیں۔ لہٰذا یہاں حق کے مقابلے میں ضلالت لے آیا، اس لیے کہ ہدایت جو ہے وہ حق سے ملنا ہے، ہدایت حق سے حاصل ہوتی ہے۔ جب حق نہیں ہے ہدایت نہیں، جب ہدایت نہیں ہے ضلال ہے، حق کے بعد ضلال ہے۔ اس لیے غیر موجود سے، لا موجود سے اور ایک عدم سے، ایک نیستی سے ہدایت نہیں مل سکتی۔ اس لیے ارشاد فرمایا فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، حق کے بعد اگر حق نہیں ہے تو وہاں گمراہی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، کہاں پھرے جا رہے ہو؟ کس گمراہی، کس تاریکی کی طرف، کس لاشے کی طرف، کس واہمے کی طرف جا رہے ہو؟ اگلے آیت میں فرمایا كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔
اس طرح ان فاسقوں کے بارے میں آپ کے پروردگار کی بات ثابت ہو گئی کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ حقت کلمت ربک، یہ لفظ حق اور حقت، لقد حق القول بھی آتا ہے قرآن میں، لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون، یا حقت کلمت ربک علی الذین فسقوا انہم لا یؤمنون، یہ اللہ تعالیٰ کا حتمی فیصلہ ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ حتمی فیصلہ کے لیے، اٹل فیصلے کے لیے حق کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ حق اے تحقق القول، تحققت الکلمہ یا حقت الکلمہ، یہ کلمہ، یہ قول، یہ فیصلہ اللہ کی طرف سے اٹل ہو گیا، حقت اٹل ہو گیا، واقعیت کا روپ دھار لیا، حقیقت کا روپ دھار لیا اس فیصلے نے۔ پھر واقعیت میں تو تبدیلی نہیں آتی۔ کیا واقعیت حاصل کر لی اس فیصلے نے؟ کس بات کے فیصلے نے؟ کہ یہ جو فاسق ہو گئے انہم لا یؤمنون، یہ ایمان لانے والے نہیں ہے۔ کچھ ہوتے ہیں مشرکین، منکرین، مکذبین ہوتے ہیں، تکذیب کرنے والے، رسالت مآب کے خلاف محاذ آرائی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، مکذبین ہوتے ہیں۔ وہ دو قسم کے مکذبین ہوتے ہیں۔ ایک قسم کے وہ ہوتے ہیں کہ ان میں سے کچھ مستقبل میں ایمان لانے والے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں نہیں کہا جاتا، اگرچہ یہ لوگ لڑ رہے ہیں جنگ، رسالت مآب کے خلاف، اسلام کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں۔ مشرکین میں، معاندین میں، اسلام کے خلاف جنگ لڑنے والوں میں کچھ ہوتے ہیں جن پر یہ آیت صادق نہیں آتی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں، کچھ مفسد لوگ ہوتے ہیں جن میں اصلاح کی گنجائش نہیں ہے، فساد ہی فساد ہے، ان میں ذہنی توازن درست نہیں، فکری توازن درست نہیں، سمجھنے کی قابلیت نہیں ہے، اہلیت نہیں ہے۔ کیوں اہلیت نہیں ہے؟ اس لیے اہلیت نہیں ہے کہ ان کے مفادات جو ہے وہ اسلام کے ساتھ نہیں ہیں، دنیاوی مفادات۔ جن کے دنیاوی مفادات اسلام کے ساتھ نہیں ہوگا اور ان کے مفادات کو نقصان پہنچا ہوگا اسلام کی وجہ سے، ان کی چودراہٹ کو نقصان پہنچا ہوگا، ان کی ریاست کو نقصان پہنچ گیا ہوگا، وہ نہیں سمجھ سکتے کچھ بھی کریں آپ جی۔ نہیں کہ ان کے اندر سمجھنے کے لیے اصلاً عقل نہیں ہے، دماغ نہیں، سب کچھ ہے، عاقل بھی ہیں، دماغ بھی ہے، ساری صلاحیتیں موجود ہیں، لیکن یہ سمجھ نہیں پائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے مفادات کی رکاوٹ موجود ہے، مفسد ہے، فساد ہے، اندر نظام خراب ہوا ہے اپنے ذاتی مفاد و مصلحت کی بنا وجہ سے، مفسد ہیں یہ لوگ۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ جو ہے وہ صادر ہو گیا، اٹل فیصلہ صادر ہو گیا کہ لا یؤمنون، یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ہم نے بہت پہلے آپ کو اس بات کی طرف متوجہ کر دیا کہ جب اللہ تعالیٰ کے علم میں آتا ہے کہ یہ لوگ مفسد ہیں، ایمان لانے والے نہیں ہیں، ان کے اوپر بھی حجت پوری کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ اپنے علم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، جب تک عملاً ان سے صادر نہ ہو تکذیب اور انکار اور کفر اور فساد، مفسد اور فساد سامنے آنا چاہیے، عملاً ان سے صادر ہونا چاہیے، اس حد تک ان کے اوپر حجت، اگرچہ اللہ کو علم ہے کہ جتنی بھی حجت اور دلیل پیش کی جائے تو یہ لوگ قبول نہیں کریں گے، اس لیے کہ اسلام ان کے مفادات کے ساتھ جو ہے وہ اس کا ٹکراؤ ہے، لہٰذا وہ لوگ قبول نہیں کر سکتے اسلام کو۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کے اوپر حجت پوری کرتا ہے اور دلیل پیش کرتا ہے، ہادیان برحق بھیجتا ہے اور حجت پوری کرتا ہے۔ اس حجت اور دلیل کے مقابلے میں یہ لوگ جو ہے تکذیب کرتے ہیں اور اسلام کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں اور لڑائی کرتے ہیں، عملاً فساد ان سے سرزد ہو، تکذیب سرزد ہو جاتی ہے، کفر سرزد ہو جاتا ہے،
اس سرزد ہونے کے بعد لا یؤمنون، جو وہ ایمان نہ لانے والے جو علم ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ ان سے ہاتھ اٹھا دیتا ہے۔ اب وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے اس میں نہیں ہے، اتمام حجت کے لیے جو ہدایت دینا ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہے، اور ان پر حجت پوری کرنے کے لیے جو ہدایت فراہم کرنا ہوتی ہے وہ سلسلہ بند ہو جاتا ہے۔ حجت بھی پوری ہو گئی، جو بات سمجھانا تھی وہ سمجھا دی گئی، اور مقابلے میں ان سے کفر اور فساد اور تکذیب سرزد ہو گئی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ان سے ہاتھ اٹھا دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ہاتھ اٹھا دیتا ہے تو پھر وہ ضلالت میں، گمراہی میں چلا جاتا ہے۔ اگلی آیت میں ہے ہدایت کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے، جب اللہ ہدایت نہ دے تو پھر ہدایت نہ ملنے کی صورت میں سوائے ضلالت کے اور کچھ نہیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، یا اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے کا لفظ استعمال کرتا ہے، یہ بات ذہن میں رہے۔ قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ فأنی تؤفکون، کہہ دیجئے کیا تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہو اور پھر اسے دوبارہ بھی پیدا کرے؟ کہہ دیجئے اللہ تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہے اور پھر اسے دوبارہ بھی پیدا کرتا ہے، پھر تم کدھر کو الٹے جا رہے ہو؟ فأنی تؤفکون۔ شریک درست ہے، شریک ان کے نزدیک خالق نہیں ہے۔ مشرکین کا عقیدہ یہ نہیں ہے یبدأ الخلق، ان کے شرکاء جو ہے وہ خلقت کی ابتدا کرتے ہیں، ان کا عقیدہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کو خالق سمجھتے ہیں، اپنے شریکوں کو خالق نہیں سمجھتے، ان کا عقیدہ نہیں ہے۔ یبدأ الخلق ان کا عقیدہ نہیں، وہ بھی کہتے ہیں درست ہے کہ غیر اللہ لا یبدأ الخلق، اللہ کے علاوہ ابتدائی تخلیق کوئی نہیں کرتا، ابتدائی تخلیق کا کام صرف اللہ کرتا ہے۔ پھر رہا ثم یعیدہ، دوبارہ تخلیق اللہ بھی نہیں کرتا۔ مشرکین کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ یبدأ الخلق کرتا ہے، یعیدہ نہیں کرتا۔ قیامت نہیں ہے ان کے نزدیک، کوئی قیامت نہیں ہے، صرف یہی تخلیق ہے، اور پھر یہاں سزا جزا مل کر کے ختم ہونا ہے، سزا بھی ہے جزا بھی یہی ہے، اور یہاں کے سزا جزا کے لیے ہم ارباب کا پوجا کرتے ہیں، اور کوئی دوسری زندگی نہیں ہے، اعادہ حیات نہیں ہے۔ یبدأ الخلق جو ہے وہ کہتے ہیں اللہ یبدأ الخلق، ہمارے شریک لا یبدأ الخلق۔ یعید نہ شریک نہ خود اللہ، اعادہ خلق نہ اللہ کرتا ہے نہ ہمارے شریک، ابتداء خلق صرف اللہ کرتا ہے، ہمارے شریک نہیں کرتا۔ تو پھر یہ سوال کیوں ہوا ان سے؟ اس سوال کے لیے کیا جگہ ہے، کیا گنجائش ہے؟ ان کے عقیدے کے مطابق بنتا نہیں ہے سوال کہ ان سے پوچھا جائے هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، ٹھیک، یہ سوال ہوا اس وجہ سے کہ یہ ان کے عقیدے کے مطابق سوال نہیں ہے۔ اس وجہ سے اوپر کی آیت میں تو کہا نا فَسَيَقُولُونَ اللہ، وہ جواب میں کہیں گے اللہ یہ کام کرتا ہے۔ ان مشرکین کا جواب جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا، ادھر مشرکین کا جواب نہیں بتایا، خود اللہ جواب دیتا ہے۔ مشرکین کیا جواب دینا تھا؟ یہ سوال ان کے عقیدے کے مطابق نہیں ہے، نہ اعادہ ابتداء خلق جو ہے وہ ان کے شریک کرتے ہیں، یہ سوال نہیں آتا، نہ اعادہ خلق ان کے شریک کرتا ہے، یہ سوال بھی ان کے اوپر نہیں آتا۔ اس لیے خود جواب ارشاد فرماتا ہے قل، آپ کہہ دیجئے ان کو جواب میں، خود جواب دیں اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، جی آپ بتا دیں وہ مشرکو، تمہارا یہ عقیدہ نہیں ہے، ہم تم کو بتائے دیتے ہیں اللہ جس طرح ابتداء خلق کرتا ہے جو تمہارا عقیدہ ہے،
جس طرح ابتدائی خلق کرتا ہے اسی طرح اعادہ خلق بھی اللہ کرتا ہے، نہ تمہارے شریک۔ جس طرح تمہارے شریک ابتدائی خلق نہیں کرتا جیسے تم بھی کہتے ہو، اسی طرح تمہارا شریک اعادہ خلق بھی نہیں کرتا۔ ہمارا خدا ابتدائی خلق بھی کرتا ہے، اعادہ خلق بھی کرتا ہے۔ یہاں ابتدائی خلق سے استدلال ہے، باقی بہت سی آیتوں میں استدلال ہے۔ ابتدائی خلق سے اعادہ خلق کے اوپر استدلال ہے۔ ان لوگوں کا یہ کہنا تھا، ان کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی تھی، وہ نہیں سمجھ سکتے تھے کہ ان ہڈیوں کو اللہ کیسے زندہ کرے گا۔ اس دوبارہ زندہ کرنے کو وہ نہیں سمجھ سکتے تھے، تو ان کے لیے قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، خلق کی ابتدا جس نے کیا ہے اس نے خلق کی جو ہے اعادہ بھی کرنا ہے۔ ہمارا رب وہ ہے جس نے تخلیق کی ابتدا کی ہے، جیسے خود تم بھی کہتے ہو، اما وہی رب تخلیق کا اعادہ بھی کر سکتا ہے۔ استدلال ہے اس میں قیامت کے وجود کے اوپر، اور بہت سے دیگر آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھائے، دلیل قائم کی ہے، اعادہ خلق خداوند عالم کرتا ہے۔ آگے ایک آیت ہے جس میں کچھ توجہ کی ضرورت ہے۔ فرمایا قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لَّا يَهْدِي إِلَّا أَن يُهْدَىٰ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ۔ کہہ دیجئے کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو حق کی طرف ہدایت کرے؟ کہہ دیجئے حق کی طرف صرف اللہ ہدایت کرتا ہے، تو پھر بتاؤ جو حق کی راہ دکھاتا ہے وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو خود اپنی راہ نہیں پاتا جب تک اس کی رہنمائی نہ کی جائے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ یہاں پر ایک سوال ہے، مشرکین سے سوال ہے کہ حق کی طرف ہدایت دینے والا کون ہے؟ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ، تمہارے شرکاء میں سے کوئی ہے ایسا شریک جو حق کی طرف ہدایت دے سکتا ہے؟ جواب بھی مشرکین سے جواب لینے کی توقع نہیں رکھتے، فرماتے ہیں قُلِ اللَّهُ، آپ کہہ دیجئے اللہ یہدی للحق۔ یہ یہدی لام کے ساتھ بھی متعدی ہوتا ہے، الہ کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور بغیر الہ لام کے بھی ہوتا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، لام کے ساتھ متعدی ہوا ہے۔ قُلِ اللَّهُ یہدی للحق، اللہ تعالیٰ حق کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ یہ کہہ دیجئے ہدایت اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہدایت کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ سے ہٹ کے کسی اور سے ہدایت ملنا ناممکن، غیر متصور ہے۔ ابھی اس کی تشریح آ جاتی۔ جب اللہ یہدی للحق، جب ہدایت دینے والا صرف اللہ ہے، پھر افمن یہدی الی الحق، یہاں الہ آ گیا دیکھو، افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدیٰ۔ کیا اتباع اور پیروی کرنے کے لیے وہ ذات زیادہ حقدار ہے جو حق کی ہدایت دیتا ہے، حق کی طرف ہدایت دیتا ہے، وہ زیادہ حقدار ہے، یا وہ زیادہ حقدار ہے جو ہدایت نہیں پا سکتا، خود اپنے لیے ہدایت نہیں پا سکتا؟ دوسروں کو دینا چھوڑو، خود بھی ہدایت نہیں پا سکتا جب تک اس کو ہدایت دی نہ جائے، تو اس کی پیروی زیادہ سزاوار ہے۔ یہاں سوال ہے اللہ تعالیٰ اور غیر اللہ کے درمیان۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو
بذات خود ہدایت دیتا ہے، بذات خود ہدایت دیتا ہے۔ غیر اللہ خود ہدایت کا محتاج ہے، وہ کہ دوسروں کو کیا ہدایت دے گا؟ وہ دوسروں کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ غیر اللہ من لا یہدی، وہ جو ہدایت نہیں پاتا، یہ لا یہدی باب افتعال سے ہے، لا یہتدی ہے، تے دال میں بدل گیا، دال دال میں ادغام ہو گیا، لا یہدی ہو گیا، اے لا یہتدی، ہدایت نہیں پاتا، الا یہدا، اللہ کی ہدایت مل جائے کہیں سے تو پھر اس کو ہدایت مل سکتی ہے، خود ہدایت یافتہ نہیں ہوتا۔ مقابلہ کس میں اور کس میں ہے؟ مقابلہ اس ذات میں ہے جو بذات خود ہدایت دیتا ہے، اور اس ذات میں جو بذات خود ہدایت نہیں دے سکتا، ان دونوں میں مقابلہ ہے۔ یہ اس طرح ہے جس طرح وجود ہے، وجود اللہ تعالیٰ موجود ہے، ہم بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا وجود بذات خود ہے، ہمارا وجود بذات خود نہیں، ہم موجود نہیں ہو سکتے الا ان کی کوئی ہم کو وجود دے، پھر ہم موجود ہو سکتے ہیں۔ تو مقابلہ ہے اس میں جو بذات خود موجود ہے ان میں، اور ان میں جو بذات خود موجود نہیں ہے، ان دونوں میں مقابلہ ہے۔ ہدایت میں بھی ہے، ایک ذات ہے جو بذات خود ہدایت دے سکتا ہے، کہیں سے لے کر دینے کی ضرورت نہیں، وہ ہدایت کا سرچشمہ ہے، خود ہدایت کا، خود بذات خود ہدایت کا سرچشمہ ہے، جس کو ہدایت ملنا ہے اسی سے ہدایت ملنا ہے۔ اس ہدایت کے سرچشمے کی پیروی کرنا بہتر ہے، ہدایت کے سرچشمے کی پیروی کرنا بہتر ہے، یا اس کی طرف جانا بہتر ہے جو خود محتاج ہدایت ہے؟ ایک یہدی للحق کا مقابلہ ہے امن لا یہدی کے ساتھ۔ ایک اللہ یہدی للحق ہے، غیر اللہ لا یہدی، لا یہتدی، یعنی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا، ہاں جی، الا ان یہدا استثناء ہے، مقابلہ ہے کس میں؟ اللہ میں جو بذات خود ہدایت دے سکتا ہے، اور غیر اللہ میں جو بذات خود ہدایت نہیں دے سکتا، بذات خود ہدایت نہیں دے سکتا، الا ان یہدا استثناء ہے، جو لوگ بذات خود ہدایت نہیں دے سکتے اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم یہ ہے کہ وہ الا ان یہدا، الا ان کی کوئی ہدایت دے تو وہ ہدایت یافتہ ہو سکتا ہے، اور بعض وہ ہے جو کوئی اور ہدایت دے تو بھی ہدایت کے اہل نہیں ہے، جیسے بت، جی، جمادات، یہدی بھی نہیں یہدی بھی نہیں، بت۔ اور دوسرے لوگ وہ لا یہدی ہے، لا یہدی ہدایت کا سرچشمہ نہیں ہے، لیکن ممکن ہے یہتدی، ہدایت حاصل کرے۔ تم لوگ ایسی چیز کی پیروی کر رہے ہو جو خود ہدایت کا محتاج ہے۔ وجود کو سامنے رکھتے ہیں تو آپ بات سمجھ سکتے ہیں کہ جو خود وجود کا محتاج ہے وہ کسی اور کو کیا وجود دے سکتا ہے۔ اس کی انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم مزید وضاحت کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔